جس کا انتظار تھا وہ مرحلہ آ گیا. بشرا صاحبہ جو ہے وہ جیل سے باہر آ گئی. میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ کل وہ آئی جائیں گی باہر. کل ایک میں نے بات کہی جس پہ سوشل میڈیا میں اتنی اس کی وہ ہوئی کہ میں نے کہا چلے میں اس کے متعلق بتا دوں. وہ میں نے کل کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بھی 1.5-2 مہینے میں مجھے لگتا ہے باہر آنے والے ہیں. تو لوگوں نے بہت پوچھا کس نے بتایا کس نے بتایا. میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کس نے بتایا یا کس نے نہیں بتایا اور یہ میں نے کس بنیاد پہ یہ بات کہی. لیکن آج قاضی فائز چلے گئے, بشرا بی بی باہر آ گئیں, 26ویں ترمیم بھی آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو آفٹر شاکس ہیں نا وہ بھی کئی عرصے تک چلتے رہیں گے. پہلا آفٹر شاک جو چھوٹا سا تھا وہ بلاول بھٹو صاحب کو ملا. انہوں نے میں حیران ہوں یار آپ پولیٹیشینز جو ہیں وہ لوگوں کو کیوں اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں. انہوں نے بڑی ہی امیزنگ گفتگو کی آج BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا بلاول بھٹو صاحب کو کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. ذرا پہلے سنوائیں جی. اچھا یہ اس دعوے کو ہم اس لیے چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمیں انٹرویو ہمارے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا جیسے منصور علی شاہ کا ان کو اگر پتہ ہی نہیں تھا لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ چیف جسٹس کے طور پہ منصور علی شاہ پہ اعتماد نہیں کر سکتے. سنوائیں جی. But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. یہ تو یہ بات ہوگی نا. دوسرا یہ جو ترمیم ہے اس کی اخلاقی لیجٹیمیسی ہر لمحہ چیلنج ہوگی اور آج بلاول صاحب نے بھی چیلنج کر دی BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جناب اگر اپوزیشن یا مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ نہ بھی آتے ہم پھر بھی ترمیم پاس کر لیتے. بھائی کوئی آپ سے پوچھے آپ کس طرح پاس کر لیتے, آپ کے پاس تعداد نہیں تھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم ہارس ٹریڈنگ یا بائی ہک اور بائی کروک سے پاس کر لیتے. سنوائیں ذرا کیا کہا BBC کو. تو جناب یہ ترمیم جو ہے نا یہ آئندہ آنے والے تمام دنوں میں ہمیشہ موضوع سخن بھی رہے گی اور موضوع تنازع بھی رہے گی اور آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو چھوٹی ڈیولپمنٹ ہے, قاضی فائز صاحب چلے گئے. جو چلا جائے وہ کیا ہے, ختم, بس چیپٹر از کلوزڈ. بھٹی صاحب بہت وارم ویلکم, فیض النعیم صاحب بہت وارم ویلکم, دانیال چودھری صاحب ہمیں جوائن, دانیال چودھری مسلم لیگ نون کے MNA. لیکن اس سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بشرا صاحبہ باہر آ گئی. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے ٹکا کے باہر آئی ہیں, انہوں نے جیل کاٹے. کوئی کہہ رہا ہے وہ ڈیل کے تحت آئی ہیں. کل ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے فیصل واؤڈا صاحب, انہوں نے کیا فرمایا اس بارے میں سن لیتے. باہر آ جائیں گی 25 کے بعد 26-27 سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. خان صاحب کو سب نے مل کر جہنم کی آگ, سیاسی آگ میں دھول دی ہے اور خود ڈیلنگ کر کے بیچ باج کے باہر نکل آئے, چاہے وہ ان کے قریب کے لوگ ہو یا ان کے کپڑوں سے بھی قریب لوگ. جو مخلص ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ان کی بہنیں ہیں, تو بہنوں کی بھی ایک سبسٹیٹیوٹ کی عادت آئے گی. بشرا صاحبہ تو کسی ڈیل کا حصہ نہیں نا ہے فیصل بھائی. 100% پیچھے جو پچھلے 15-25 دن سے ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, سب پلان کا حصہ ہے. PTI نے گورنمنٹ کو کہہ کے ان سے ملاقاتیں بند کروائی تھی. وہ آئیں گی بیگم صاحبہ اپنی ایک سائلنٹ اور گنگ گرج ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی, بہنیں الگ باہر آ جائیں گی. عمران خان صاحب پہلے انڈورس کریں گے میرے حساب سے بیگم صاحبہ کو. فیض النعیم صاحب یہ بتائیے کہ بشرا صاحبہ کا باہر آنا تحریک انصاف کو تقویت دے گا, ان کے جو رینکس کنفیوز نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اس کو اسٹرینتھن کرے گا, وہ لیڈ کریں گی, یا ان کا کلیش ہو جائے گا عمران صاحب کی بہنوں کے ساتھ لیڈرشپ کے معاملے پہ. بہت شکریہ کامران. پہلے تو اب وضو کر کے آیا تھا, ٹوٹ تو نہیں گیا بھٹی صاحب سے ملنے کے بعد کرنا پڑے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ میرے شو چلتا نہیں ہے کہ یہ نظر بٹو نہ ہو تو بھٹی صاحب نہیں, ان کے بغیر کسی کا شو بھی نہیں چلتا. نہیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسا موضوع بشرا ہے. صحیح بات ہے. اور عمران صاحب کی بہنوں کے درمیان اگر آپ ظاہر ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے اس کے اندر بھٹی صاحب ہیں تو تڑکت ہونا چاہیے. صحیح بنی لگایا. آن اے سیریس نوٹ جی جو ہے بات یہ ہے جی کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے نا مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہے. اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر اور زیر استعمال ہے. میں تو خیر کئی ہمیشہ سے جب سے انہوں نے بنایا ہے میرے خیال میں علی گور صاحب کو جو اس سے پہلے, یہ کامران ہماری سیاست کی جو بڑی بدقسمتی ہے یار, بڑی بڑی بات کی آپ نے. پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر اور زیر استعمال. میں ذوالفقار علی بھٹو کو جس کو کہنا چاہیے کہ میری ذوالحق سے شامی صاحب ہمارے بڑے مراسم تھے, اچھے تھے. میں ان کے گھر میں
بھٹو کی جتنی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ تھی نا، ابھی وہ زندہ تھا بیچارہ جی، تو یہ اس کے گھر بیٹھے ہوتے تھے، ضیاء الحق کے، یہ اس کے دسترخوان پہ ہوتے تھے. صحیح. پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ دیکھ لیں، ساری پارٹی جو ہے وہ بیسیکلی جناب باجوہ کے ساتھ کمپرومائز تھی. کس طریقے سے انہوں نے ووٹ دیا، نواز شریف کہتا نہ کہتا، نہیں کیونکہ لیڈر بننا اس لیے زیر اثر ہے. نہیں بات جان پوچھ کے اس کی یہ کہ آپ جب آپ ایک جو آپ کا وجہ وجود ہوتا ہے نا، اگر وہ ہے کہ جس نے آپ کو یہ تخلیق کیا ہے، آپ اس کو میاؤں نہیں کر سکتے، جس کی بلی اس کو میاؤں نہیں کر سکتے. ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات سیکھنی ہوگی کہ آپ نے اب اسٹیبلشمنٹ سے پوری آشیرواد لے کے ان کی مدد سے نواز شریف صاحب ہو، عمران خان ہو، خلق ہوئے تو جب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس کو کانٹیسٹ کرتے ہیں تو پبلک ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتی ہے. یہی بات ہم نے اور اسٹیبلشمنٹ مائنڈ کرتے ہوئے یہ تو ہمارے لگائے پودے. تو بیسیکلی دوسری بات لیکن بشرا صاحبہ ادھر ہی آ رہا ہوں. اب بشرا صاحبہ جو ہے نا، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی نا، انہوں نے تو آج اس کو بڑی پچھڑائی کی دی ہے. ٹھیک ہے، وہ پشاور پہنچ گئی ہیں چیک اپ کرانے کے لیے، جہاں پہ لگے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر انہوں نے چیک اپ کروانا ہے شوقت خانم پشاور سے، لیکن وہاں پہ انہوں نے تحریک انصاف جو اقتدار میں ہے ان کی لیڈرشپ سے، وزیر اعلیٰ سے پارٹی کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے، پارٹی ان کے گھر پہنچی تھی، پارٹی نے اس کو آنر کیا، پریس کانفرنس کیا. بہنوں کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے اور نہ ہوگی جب وہ بھی جیل سے آئیں گی. اچھا، تو یہ نہیں ہوگا. واڈا صاحب نے اگری نہیں کرتا کہ بہنیں لیڈ کریں گی؟ نہیں، بہنیں تو عمران خان کی لیگیسی وہ لیڈ کریں گی. اب واڈا صاحب کے پاس، بھٹی صاحب کے پاس چونکہ ایجنڈا ہے اور وہ جو ایجنڈا ہے، دے مین بزنس، ان کا تو آگے ان کا ایک گیم پلان بھی تو ہوتا ہے نا. میں نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے وداؤٹ اے گیم پلان، تو میں نے تو تبصرہ کرنا ہوتا ہے. اور میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بشرا صاحبہ جو بشرا لیڈ کریں گے، تحریک انصاف کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے نا، یہ مزید ہو جائے گا. ان کی موجودگی سے بھی نہیں رکے گا، ان کے لیڈ کرنے سے بھی نہیں رکے گا. پہلے یہ کاٹیں گی. اب یہ بات ایسی ہے کہ یہ میں کسی وقت کے لیے رکھنا چاہتا تھا، میں وقت سے پہلے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، بتا دیں، کچھ نہیں، تھوڑا بہت میں بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کا اتنا کوئی بات نہیں، پتہ چل جائے گا. کہ میرا اپنا خیال ہے کہ بشرا بی بی جو ہے نا، وہ بہنوں کو کارنر بھی کرے گی، لیکن اس سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا اس کو اتنا اعتماد حاصل ہوگا، بشرا صاحبہ کو یا بشرا بی بی کو، جیسے بھی تو ان کو اتنا اعتماد حاصل ہوگا عمران خان صاحب کا، اور وہ جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ ہوگی. عمران خان سے ملاقاتیں اب سب کی بند ہوگی، صرف آج تو ہوئی لائرز کی، جیسے بہنیں ملیں گی. ٹھیک ہے، اچھا پارٹی میں سے آپ کہہ رہے ہیں کسی کی سلیکٹڈ لائرز ملیں گے اور بشرا ملے گی. اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں، چونکہ میں خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں، جب اس طرح کے حالات میں میرا بیٹا جو ہے آج میرے بیٹے سے ملاقات کر کے آج میں ملاقات، ٹھیک ہے، وہ ہاں ٹھیک ہے، فرسٹ کا ہمت کے ساتھ ہے جی، بس اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی اس کو. رائٹ. بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ اب بشرا صاحبہ باہر آئی ہیں؟ پہلے تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ منتشر ہے انٹرنلی، اور آپ اس سے بھی ایگری کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر، زیر استعمال ہے، اور کیا آپ اس سے بھی ایگری کرتے ہیں کہ بشرا صاحبہ لیڈ نہیں کر پائیں گی اس طرح، یا آپ سمجھتے کر لیں گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں حفیظ بھائی سے ملا ہوں جفی ڈال کے، بڑے عرصے بعد. مجھے میرا بڑا بھائی ہے، لیکن جب بھی میں ان سے ملتا ہوں بعد میں نہانا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے وضو کا جواب دے رہے ہیں، ادھار نہیں رکھتا. دوسری بات یہ کہ ہمارے بھتیجے احسان کے لیے اللہ اس کی مشکل آسان کرے. تیسری بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو میں، بھائی جان، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایجنڈا ہے. فیصل واڈا صاحب آزاد سینٹ کے رکن ہیں اور وہ آزاد حیثیت، آزاد ایجنڈا ہے. اب آ جائیں جی اس پہ بشرا بی بی کے حوالے سے حفیظ صاحب کی بات کو آگے، حفیظ اللہ نیائی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بشرا بی بی کے ایک ہے مائنس پوائنٹ، ایک ہے پلس پوائنٹ. اچھا، مائنس پوائنٹ کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج، حالانکہ میں عمران خان کو اس ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں قرار دیتا، نہ میں نواز شریف کو دیتا ہوں، نہ آصف زرداری کو دیتا ہوں، نہ شہباز شریف کو دیتا ہوں. کہ سنیے تھوڑا سا، کہ فار ایگزامپل شہباز شریف کو میں یہ ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں دیتا کہ جو کچھ ان کے بچے کر رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا، نواز شریف کے بچے ارب پتی ہو گئے نہیں پتہ تھا، بلاول کو نہیں پتہ تھا کہ والد کیا کرتے رہے. اسی طرح عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو. لیکن آج جو عمران خان صاحب پہ مشکلات ہیں یا مصائب کا شکار، ان میں بڑا کردار بشرا بی بی کا بھی ہے. ایک بڑا کردار توشہ خانہ کیس ہو،
عورت میں عدت میں نکاح کیس ہو, سائفر کیس ہو, میر جعفر میر صادق سے 9 مئی ہو. کس طرح کردار میں ابھی بتاتا ہوں نا. عثمان بزدار ہو, فرح گجر ہو, اعلیٰ حضرت خاور مانیکا ہو, پنجاب کی کرپشن کہانیاں ہوں. اس میں بشرا بی بی, بنی گالا اور زمان پارک میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں, جس میں مثال کے طور پہ ایک مرتبہ میں نے عمران خان صاحب سے بشرا بی بی کے حوالے سے یہی باتیں کی تو بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ آئندہ کوئی بات نہیں کرنی ان کے بشرا صاحب متعلق. اچھا. اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ تو انہوں نے جو کی تو انہوں نے کہا بشرا بی بی میری ریڈ لائن ہے. اور پھر جنرل عاصم منیر جب پنجاب کرپشن کہانی اور بنی گالا معاملات لے کر گئے تو انہوں نے اسی بات پہ ناراض ہو گئے عمران خان صاحب ان سے. لیکن جو ان کا مائن پلس پوائنٹ ہے, جب بشرا بی بی گرفتاری سے پہلے مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس ایک آپشن آیا کہ پارٹی نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہ آپ ملک چھوڑ جائیں, بشرا صاحب ہاں عمران خان کی موجودگی میں, کہ ہمیں عمران خان نے بھی کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو بھی گرفتار کریں گے اور مجھے توڑنے کے لیے, لیکن وہ انہوں نے ملک نہیں چھوڑا. پھر ان کے ذریعے ڈیل کی آفریں بھی کی گئیں, انہوں نے اس پہ بھی نہیں رضامندی اظہار کیا. پھر وعدہ معاف گواہ بننے کا بھی آپشن تھا ان کے پاس, نہیں اویل کیا. پھر ان کے بارے میں تاثر تھا کہ وہ جیل کی سختیاں برداشت نہیں کر سکیں گی, یہ تاثر بھی غلط کیا انہوں نے. پھر یہ تاثر بھی تھا کہ یہ جیل میں جائیں گے تو عمران خان بریک ہو جائیں گے, وہ تاثر بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کسی مرحلے پر اس پوری 267 دنوں میں کسی موقع پر نہ وہ ڈری ہیں, نہ خوفزدہ ہوئی ہیں, نہ رحم کی اپیلیں, نہ عورت کارڈ, نہ پلیٹلیٹس کم ہوئے, نہ اسپتال جانے کی خواہشیں, نہ نواز شریف صاحب زیادہ اسٹرانگ ثابت ہوئی آپ کے خیال میں؟ بہت زیادہ. حالانکہ وہ بنی گالا جب ان کو رکھا گیا تو انہوں نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں اور کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل میں رکھا جائے عام قیدیوں کے ساتھ. اور پھر جب سزا ہوئی تو خود گرفتاری دینے اڈیالہ جیل گئی. تو یہ جو ان کا پلس پوائنٹ ہے, مجھے توقع نہیں تھی کہ اب اس پلس پوائنٹ کے ساتھ پارٹی کو لیڈ کر پائیں گی. نہیں, لیڈ کوئی بھی نہیں کریں گی, نہ علیمہ خان. میں حفیظ اللہ نیائی صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ظاہر ہے بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کے درمیان ایک وہ جو شروع سے ہی یہ رفٹ ہے, لیکن نہ علیمہ خان لیڈ کریں گی, نہ بشرا بی بی لیڈ کریں گی. ہاں, بشرا بی بی کے پشاور میں ہونے سے, جیل میں باہر ہونے سے پارٹی ساری ان کے ارد گرد اکٹھی ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ جو پارٹی تتر بتر تھی, جیسے جس طرف حفیظ اللہ نیائی صاحب نے کیا ہے کہ ایک خبر آ رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی شاید باہر آئیں اور آ کے پارٹی لیڈ کریں. فیصل سلیم نے جیسے کہا کہ میری لوکیشن کا تو صرف شبلی فراز کو پتا تھا, پھر میں کیسے گرفتار ہو گیا. وہ جو پارٹی کے اندر یا ہے نا کہ بہت سارے ایک دوسرے کو مشکوک سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا پارٹی میں گروہ بندی ہیں, اس میں کمی آئے گی اب. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بشرا بی بی کو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جیسے کہا کہ بہت اعتماد حاصل ہے اور سب سے زیادہ اعتماد حاصل ہے, اور عمران خان سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ایک ابھی خبر آ رہی تھی, ایک بندے سے میں نے تحریک انصاف کے بات کی, وہ بتا بھی رہا تھا کہ عمران خان نے جو سیکنڈ لاسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں, تو ایک لسٹ بھی دی تھی بشرا بی بی کو کہ یہ جو لوگ ہیں پارٹی کے نقصان دیں, یہ فائدہ مند ہیں. آپ کا سر پوائنٹ آ گیا, ایک بڑا اہم آپ کی بات سے جو پوائنٹ نکلا نیائی صاحب, جتنا عمران خان صاحب کو آپ جانتے ہیں, آپ تو خیر بہت زیادہ جانتے ہیں, میں تو بہت تھوڑا جانتا ہوں, وہ کسی سے انفلوئنس نہیں ہوتے. بلکہ ایون جب ریحان خان صاحبہ سے ان کی شادی ہوئی تو وہ ان کی ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کری. تو میں نے انٹرویو کے دوران بھی ان سے پوچھا, آن ایئر پوچھا انٹرویو میں ان سے, اور ریحان خان صاحبہ نکاح میں تھی ان کے. میں نے کہا کہ پرسیپشن یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی وائف جو ہیں وہ شاید آپ کی جانشین ہوں گی یا وہ بہت زیادہ آگے آ رہی ہیں. تو انہوں نے مجھے پوائنٹ بلینک کہا کہ بھئی کامران بات یہ ہے کہ مجھے تو میری ماں بھی جو تھی نا, جب بچپن میں کچھ سمجھایا کرتی تھی تو اس طرح سمجھایا کرتی تھی کہ میں اوفینڈ یا ریئیکشن ہی نہ ہو جاؤں, بڑی پیار محبت سے. اس کو پتا تھا کہ میں اپنا دماغ کا آدمی اور میں کسی انفلوئنس میں, میں کہتا میری والدہ سے بھی. لیکن بشرا صاحبہ کیا اتنی زیادہ انفلوئنشل اور ان کے اتنا زیادہ اچھا ٹریک ریکارڈ ہے عمران صاحب کے ساتھ کہ عمران صاحب ان کی بہت زیادہ سنتے ہیں, بہت مانتے ہیں, اس حد تک کہ اگر وہ جیل میں تو پارٹی ان کے حوالے بھی کر سکتے ہیں. وہ دیکھیں ریحان خان از ناٹ دا رائٹ ایگزامپل, کیونکہ میرا خیال ہے کہ نہیں, عمران صاحب کی ایگزامپل دے رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اسی حوالے سے ان کے ریلیشن جو تھے نا, جو بعد میں جیسے انفولڈ ہوئی اور ریحان صاحب نے کتاب بھی لکھی اور عمران خان صاحب کبھی, اٹ واز آلویز آن دا راک. کبھی مطلب گلو جس میں گرمی سردی, کبھی جو ہے نا ایک چل تھا, کبھی کیا تھا. بشرا از اے ڈفرنٹ کیس. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو کر دیتا ہوں. عمران خان کی جو زندگی ہے نا
اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی جو ہے نا پھنسی ہیں. ایک تو یہ بڑی اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے عمران صاحب کی. ٹھیک ہے جی. وہ اس میں اگر آپ نے اس کو پسند کر لیا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں جو ہے بڑے اپنے اوپینین کا آدمی نہیں, پھر وہ آپ کے اوپینین کا آدمی ہے. اگر جہانگیر ترین کو کے آگے انہوں نے وہ ڈھیر ہو گئے ہیں یا ان کی لائکنگ یہ ہو گئی ہے. دوسرا ان کا یہ ایک خامی ہے کہ ان کے اندر اللہ نے بے شمار خوبیاں دی ہیں. دلیر ہے, ہی کوڈ پٹ اپ این ایکسیلنٹ فائٹ. آپ نے دیکھا کہ جو وہ لڑا ہے خصوصاً اسٹیشن کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں 70 سال تاریخ میں کوئی نہیں لڑ سکا. یہ جو جیل والی آپ کہہ رہے ہیں اوور آل جب سے آیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کوئی وداؤٹ منسنگ ورڈز کوئی الفاظ چبائے بغیر اس نے کیسی زبردست شروع سے, ٹھیک ہے, مطلب کہ اس نے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کہ یہ میں نے لمٹ ہے. وہ جو آتا تھا جیل سے کہنا کہ آرمی چیف کو للکارنا ہے نام لے کے, کبھی کسی نے نہیں کیا اس طرح کی باتیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کی کوالٹی ہے, اس کا اچھا فائدہ برا فائدہ ہے. اور لیکن وہ عمران صاحب کی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی میں یہ بتا رہا ہوں, اب ان کے اندر جو اس میں سارے ایشو میں ڈاؤن پارٹ ہے کہ ہی نوز نتھنگ آف پالیٹکس. ہاں جی, جس کو کہنا چاہیے کہ 100% ڈیوائڈ آف پولیٹیکل اسٹریٹجی, حکمت عملی نام کی چیزوں کے قریب سے گزری. اچھا, اب اس صورت میں پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بشا بی بی نے ان کو 2015 سے لے کے, جیسے رحام صاحب کی طلاق میں بھی شاید اس کا حصہ, آپ یہی پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ اس کو جو ہے اس کا بوجھ اتارا اور سارا کچھ کیا 2015 سے لے کے آج تک جو ہے نا. بشا بی بی عمران صاحب کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا, کہ لیٹ ڈاؤن نہیں, ان کی دعاؤں سے, اس پہ ہنسی کیوں آپ دعاؤں میں, ان کی دعاؤں سے کم از کم عمران خان صاحب کو بہت فائدہ ہوا ہے. ثابت تو ہوا ہے بھائی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے عمران خان, تو عمران خان آخر اتنا ناشکرہ نہیں ہے کہ ایک خاتون نے ان کو الیکشن کے سے دعائیں دیں, ان کو جتا دیا ایک طرح سے. انہوں نے حنیف عباسی کیس میں دعائیں دیں, انہوں نے نواز شریف کے خلاف ان کو دعائیں دیں. بشرا صاحبہ نے تو ظاہر ہے وہ نااہل ہو گیا نواز شریف اقتدار میں ہوتے ہوئے. یہ تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب دیکھ لیں, آپ اس سے پہلے ان کی دعاؤں سے عمران پرائم منسٹر بن چکی ہیں, آپ کو ان کو فیس کرنا ہے پولیٹیکلی. ان کی دعاؤں سے وہ نواز شریف صاحب, حنیف عباسی صاحب, سارے کیس الٹے ہو چکے ہیں. کس طرح ان کی دعاؤں سے یا ان کے سیاسی شعور سے یا ان کی اسپرچویلٹی سے بشرا صاحبہ سے آپ کی حکومت کس طرح بچ پائے گی؟ میں تو یہ سوچ کے حیران ہو رہا ہوں. کامران بھائی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں ایک دن گیا کیا نام ہے جیل میں کسی اور کام سے. تو تب عمران خان صاحب کی تاریخ بھی تھی. تو میں نے اس کو سپاہی سے کہا کہ مجھے ذرا بتاؤ کہ کس طرف کون اس طرف ہینڈل کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا سر میں نے صرف ان کو یہ کہا ہے کہ میری کہیں بھی ڈیوٹی لگا دیں, میری جو ہے نا بی بی کے آس پاس نہیں لگانی. یہ کس نے کہا؟ ان کا جو ڈر تھا یہ وہاں ایک پولیس آفیسر نے کہا کہ بشرا صاحبہ کے آس پاس ڈیوٹی نہیں لگانی. ہاں اس نے کہا میری کہیں بھی لگا دیں, کچھ بھی. نہیں تو دیٹس مور آف اے ریزن دانیال بھائی, آپ ڈریں. وہ پولیس والا ڈر رہا ہے تو آپ کے پاس تو یونیفارم بھی نہیں ہے. تو میں تو ڈر کے کامران بھائی, میں تو اس لیے ڈر کے بیٹھا ہوا. دانیال صاحب بات یہ ہے کہ 5 دن آپ نے عمران خان صاحب کی بجلی کاٹ کے رکھی میرے بھائی, یہ آپ کون سے بدلے لے رہے ہیں؟ بھی دیکھیں بیرسٹر گوہر جو ہے وہ شعیب شاہین جو ہے, اور بتائیں یار شعیب شاہین صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سنوائیں ذرا دانیال صاحب کو. غصہ چڑھ گیا. صاحب کے حوصلے بلند ہیں. 5 دن کے لیے بجلی بند, نہ وہ باہر جا سکتے ہیں. وہ 8x7 کا چھوٹا سا ڈیتھ سیل کمرہ, اور کوئی وجہ نہیں, کچھ پتہ نہیں. آج تک کوئی اخبار ان کے پاس نہیں ہے. ٹی وی کی فیسلٹی تھی جو صرف وہ بھی پی ٹی وی آتا تھا, وہ آج تک وہ بند ہے. جو مشین دی گئی تھی ایکسرسائز مشین, اس وقت انہوں نے ان کو واپس کی 20 دن کے بعد. ان کو تو یہ 26 امینڈمنٹ کا بھی نہیں پتا تھا. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ان کو بتایا, اور اس کے نتیجے میں یحییٰ آفریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بھی بتایا. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. JUI کے بارے میں بھی کنسرن شو کیا کہ انہوں نے ووٹ دیا. ہم نے کہا جی انہوں نے دیا. خان صاحب کی جو شیو جو ہے نہیں ہے. دیکھیں دانیال بھائی, بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے کو تیسا جو ہوتا ہے نا وہ جنگل لا ہوتا ہے. مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, نواز شریف صاحب کا ایئر کنڈیشن اتروایا, مریم صاحبہ کے ساتھ کچھ کیا, اگر آپ اسی جسٹیفیکیشن کے ساتھ عمران صاحب کو جیل میں رکھ رہے ہیں یا ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں, تو پھر آپ میں اور اس ایٹیچیوڈ میں کوئی فرق نہیں جس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں, جس کے آپ وکٹم رہے. بڑا پن اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا ہوا وہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ برا نہ کریں. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ کہہ رہا کہ جی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا تو اب یہ ہو رہا ہے تو مکافات عمل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟
کامران بھائی، ہم بچپن میں کہانی سنتے تھے کہ گڈریا تھا جو، اور جب پہاڑ پہ چڑھتا تھا لکڑی لے جانے کے لیے تو ہر دفعہ آ کے کہتا تھا شیر آیا شیر آیا. یہ ان کے ساتھ انہوں نے پہلے کہا کہ کیا نام ہے ہماری شلواریں اتاری گئی لاہور میں، پھر انہوں نے کہا کہ ان کا ایک بندے تھے ان کے ساتھ شہباز گل صاحب، ان کے ساتھ بدفعلی ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ بنی گالہ میں بی بی کو ڈیٹول اس کے کیا نام ہے فنائل کے قطرے پلائے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ کر کے زہر پلایا گیا. ٹھیک ہے، یہ ان کی تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک اپنی کہانی، جھوٹی کہانی کھڑی کرتے ہیں. ان کے لوگ لیڈ لیتے ہیں اور پھر جس دن شیر اصلی دن آیا تو گڈریے کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے والا نہیں تھا. یہ ہر روز ایسی جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں. ان کا کمرہ نہ 6x6 کا ہے، ان کا ایک پراپر سیل ہے جس کے ساتھ کمرے کے ساتھ آپ کے ایک اور کمرہ ہے، 4 دیواری اس کی الگ چڑی ہوئی ہے. ان کے بعد جن دنوں آپ لوگوں نے ان کو بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا اس دوران آپ نے وہ کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیا. الزام دانیال بھائی یہ لگا ہوا ہے اس دوران آپ نے ان کو ایکسرسائز کرنے دی، نہ اچھے کھانے جو مناسب تھے وہ دیے، نہ ان کی بجلی تھی. وہ بات ہو رہی ہے گراس ہیومن رائٹس وائلیشن. اور آپ کی گورنمنٹ کے خلاف تو جو بائیڈن کو شکایت لگا دی ہے پریزیڈنٹ امریکن کو وہاں کے لوگوں نے. جی جناب، امریکی نمائندگان 60 سے زیادہ بالکل ٹھیک چلتی رہی. ان کو بالکل ان کی بجلی بالکل ٹھیک چلتی رہی. ان کو ہر چیز مل رہی ہے. جس ٹائم پہ وہ باہر اور اندر جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. ان کی مشقتی ادھر ہیں. ان کا کھانا اپنی مرضی سے بنوایا دیا جا رہا ہے. ان کا دہی، ہر چیز، ایوری تھنگ از ویل ٹیکن کیئر آف. یہ ایک جھوٹی باتیں وہ کرتے ہیں. ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ جھوٹ کے اوپر یو سٹارٹ ہیمرنگ اٹ. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ گڈریے والی کہانی، ان کا حقیقت میں حال بھی یہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہضم نہیں ہوا کہ ایس سی او سمٹ کیسے ہو گیا. ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں کس طرح جا رہی ہے. ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ آپ نے بغیر لوٹوں کو لیے ہوئے آپ نے 26ویں ترمیم کس طرح کر لی. نہیں، آپ نے 4-5 لوٹے تو لیے یار، بھائی لوٹے لیے نیشنل اسمبلی میں. آپ نے باقیوں کی ضرورت نہیں پڑی، مولانا آ گئے تھے لوٹے کی. ان سے آپ کا کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دانیال بھائی، وہ تو آپ نے ان کے لوٹے لیے نیشنل اسمبلی میں، اور باقی بھی آپ لوٹے لے لیتے اگر وہ ضرورت نہیں پڑی کیونکہ مولانا آ گئے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے. بات تو یہ ہے نا، لوگوں کو حقیقت تو بتایا نا یار. کامران صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ایک تو جتنے بھی بندے تھے یہ وہ بندے تھے جو آزاد، ابھی تک آزاد ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو نفرت تفریق توڑ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپ یہ میری بات لکھ لیں، یا جوک در بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کے اسٹانس پہ روز ہم کال دے دو. جب ملک کو آگ لگانے کی بات کرو، جب آپ کوئی بات کرو تو آپ کو ہمیں ڈی چوک کو بند کرنا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تو عمران خان صاحب کی فیس سیونگ ہو گئی ہے کہ آپ کو ان کے وہ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جو ان کے لیے 4 گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں، اور وہ عمران خان کے پیٹھ پہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ان سے پوچھیں یا ہم سے پوچھیں. لوگ اس کے اپنی جماعت کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں ایک بریک نہیں جا رہا ہوں لیکن آپ کی بات ریکارڈ پہ آ گئی ہے، نہ بک رہا ہے نہ کوئی خرید رہا ہے. آپ کی بات ریکارڈ پہ آ گئی. جب کل آپ کی پارٹی کے لوگ جوک در جوک آپ کو چھوڑنے کے لیے اگر تیار ہوں گے نا، اس پہ اگر آپ پروٹیسٹ کریں گے تو میں ایک کلپ چلا دوں گا دانیال بھائی آپ کا کہ جوک در جوک اگر لوگ پارٹی لیڈرشپ کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو نیائی صاحب اور کامران صاحب وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ سوال ہے. ہم نے تو کبھی اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالا ہے آپ لوگوں نے، بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے. اور کیا کا رویہ ہے تفریق کا، نفرت کا، آگ لگانے کا. لوگ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ایک بریک میں جاؤں گا. بریک سے آپ کو بتاؤں گا سوشل میڈیا والے مجھ سے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے خبر دے دی کہ عمران خان صاحب 1.5-2 مہینے میں آ رہے ہیں. میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں جی میں نے کیا کہا اور یہ خبر کہاں سے آئی، کیوں کر آئی. اور اس کے بعد نیائی صاحب، بھٹی صاحب اور دانیال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ذرا پاکستان کا 26ویں آئینی ترمیم، نئے چیف جسٹس بشرا صاحبہ کا باہر آنا، اس کا منظرنامہ ڈسکس کرتے ہیں. بھائی پہلے تو یہ بات تھی کہ کل جو میں نے کہا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ 1.5-2 مہینے میں لگتا ہے، تو سوشل میڈیا میں لوگوں نے پوچھا کس نے بتایا. ذرا پہلے چلائیں جی کلپ کیا تھا میرا. بشرا بی بی، میں آپ کو بتا دوں آج تو مشکلیں کل نکل رہی ہیں. میں آپ کو آگے کا منظرنامہ بتا رہا ہوں اپنے تجزیے کی بیس کے اوپر کہ بشرا بی بی جو ہے صاحبہ وہ کمانڈ سنبھالیں گی اور اس قیادت کو سائیڈ لائن کریں گی. اور بڑی اچھی بات تحریک انصاف کے لیے کہ ایک ایسی خاتون آ رہی ہیں باہر جنہوں نے عمران خان صاحب کی پوری نیریٹو بلڈنگ ان کی سیاسی نظریے کی اور وہ عمران صاحب کا آلٹرنیٹیو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1.5-2 مہینے میں تحریک انصاف کو ایک اور خوشخبری ملنے والی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ضمانت پہ باہر ہوں گے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. بشرا بی بی اب باہر ہوں گی، اس کے بعد عمران بھی ہوں گے. عمران تھوڑی دیر 1-1.5 مہینہ لگ سکتا ہے، لیکن بشرا بی بی تو کل آئی نہیں ہے. آپ کو بتا رہا ہوں میں، کل نہیں تو پرسوں نہیں، کل ہی چانس ہے باہر آنے کا. تو بھائی جب اگر ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے نا تو ہم بتاتے ہیں کہ خبر ہے. میں نے 2 لفظ یوز کیے تھے اپنے تجزیے کی بنیاد پر. مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے صحیح بھی لگ سکتا ہے اور مجھے غلط بھی لگ سکتا ہے.
نہ اس کا کوئی سورس عمران خان کے باہر آنے کا کوئی عدالتی ہے کہ کوئی عدالتی ذریعہ تھا جس نے مجھے بتایا, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سورس ہے اور نہ کوئی حکومت سورس ہے. تو یہ میرا تجزیہ ہے, میں بھی کمپلیٹلی رانگ, وہ میں نے اس بنیاد پہ کیا بھی بشرا صاحبہ کو رہائی مل گئی تو پھر ہو سکتا ہے ان کو بھی مقدمہ مل جائے, لیکن یہ ان تینوں میں سے اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اور حکومت کا کوئی سورس نہیں تھا اور نہ یہ خبر تھی. یہ میرا تجزیہ تھا. اچھا جی نیائی صاحب, یہ بتا دیجئے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ رؤف حسن صاحب کا جو ایلیجڈ موبائل واٹس ایپ گفتگو آئی علیمہ خان صاحبہ اور رؤف حسن صاحب کے درمیان, جس میں رؤف حسن صاحب نے وہ کہا کہ بشرا صاحبہ نے ان کو یہ کہا ہے کرنے کو کہ سینسیشنلائز کرنا عمران صاحب کی صورتحال کو کہ جلاد مسلمان ہو اور میں زندگی جان دے رہا ہوں قوم کی خاطر, اس کو علیمہ خان صاحبہ کے حکم پر رؤف حسن صاحب نے آگے نشر نہیں کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو طے ہے کہ وارنگ اینڈز ہیں دونوں کے درمیان, علیمہ خان ورسز بشرا بی بی صاحبہ, تو آپ کو لگتا ہے یہ ان کا باہر آنا جو ہے کسی ڈیل کے تحت نہیں بھی آئی ہوں گی یہ, لیکن ان کا باہر آنا جو ہے یہ اٹ سیلف جو ہے یہ مزید تناؤ پیدا کر دے گا پارٹی فیملی کے اندر, فیملی کی پالیٹکس کے اندر, علیمہ ورسز بشرا؟ پہلی بات تو یہ جی کہ بشرا بی بی کو رہا کرنا جو ہے نا ہر زاویے سے ایک احسن قدم ہے, ٹھیک ہے, اور عمران خان کی بہنوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, بالکل ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بالکل, اچھا مقدمہ بھی مزے کا خیز ہے. لیکن ممکنہ جو ان کے باہر آنے سے جو آپ اندازے لگائیں یا جو ایک اپنا اس کو انالیسس کریں وہ ہر چیز میں فٹ ان ہوتی ہے. پہلی بات تو ہے کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں وہ بڑی ایکٹیولی اور بڑی اگریسولی تحریک انصاف کے معاملات میں جب آپ کے بشرا صاحب ڈیل کے تحت نہیں آ سکتی باہر, میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ پہ ایٹ لیسٹ ایسی ہے کہ جس میں آپس میں مزید لڑائی ہو سکتی ہے؟ کامران صاحب جو بات ہے, اگر تو اسٹیبلشمنٹ فرض کیا کہ چاہے کہ بشرا کو یا عمران خان کو یا کسی کو باہر نہیں آنا, تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ہر طرح کا ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ نکل آئیں, لیکن ایک وقت تک وہ لٹکا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی جیل کے باہر جو ہے ان کو آج بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا جس طرح باقیوں کا کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اور عمران صاحب بھی باہر آتے وہ نظر نہیں آ رہا. عمران خان تو بالکل نہیں آ رہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی آئے دن ان کی مشکلات بڑھنی ہیں اور میرا خیال ہے ان کو آئسولیشن کی طرف لے کے جائیں گے عمران صاحب کو. جی ہاں, یہ نیٹ پریکٹس سمجھیں جو اب آئسولیشن ہوئی ہے یا ان کو کمیونیکاڈو ہوئے ہیں, یہ نیٹ پریکٹس ہے, لیکن اس میں رکھا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کو میرا خیال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں پچن کر دوں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت عمران خان نے ان کو فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے پبلک کے اندر ان کو مارجنلائز کیا ہوا ہے. پبلک اوپینین عمران صاحب کے ساتھ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے عمران صاحب کے حق میں. اب وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جیسے عمران خان صاحب کو زیرو کریں, جیل میں رکھتے ہیں, تو کسی سیاستدان کو نہیں فرق پڑتا, نیلسن منڈیلا ہو, نواز شریف ہو, عمران خان ہو, جیل نے کیا بگاڑا ان کا, پاپولیرٹی بڑھ گئی. تو اب میرا لگتا ہے عمران صاحب میں مزید سختی آئے گی, اب جی مزید سختی آئے گی, اور پھر وہ تحریک انصاف کے اندر آپ کو مزید انتشار آئے گا کہ ان کے پاس جو اسٹرانگ ہولڈ آئے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جس نے ٹرانسمٹ کرنا ہے ورکرز کو ہینڈل کرنا ہے, وہ علی امین گنڈا پور سے لے کے علی گھور صاحب سے لے کے عمر ایوب صاحب سے لے کے سب تک ایک کمپرومائز ہے. بھٹی صاحب ڈیل کے تحت آئیں بشرا صاحبہ یا نہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. عمران صاحب کی رہائی بھی ممکن نہیں نظر آئی ابھی فی الحال نہیں نظر آئی. مزید سختی ہوگی آپ کے خیال میں؟ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن رہائی ابھی نہیں. اور آپ کے خیال میں کوئی بہنوں اور ان کے درمیان رفٹ ہو سکتا ہے اس سچویشن پہ, آپ کو لگتا ہے اسٹرینتھن کریں گی پارٹی کو؟ یہ اگین میں آپ سے نہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران خان کی شادی پہ دونوں بہنیں نہیں آئیں, بشرا بی بی کی جب شادی ہوتی, ہاں چاروں بہنیں. عمران تھے نا موجود تو ہے نہیں, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ان کے اور درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور پارٹی میں بھی اسپیشلی نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا جب تک عمران خان موجود ہیں کوئی اتنا بڑا رفٹ پیدا ہو جائے کہ پارٹی انتشار کا شکار ہو جائے. ریحام کی شادی پہ آپ کو کہا تھا کہ میں جس سے مرضی کروں شادی؟ نہیں, مجھے یہ تو نہیں کہا تھا جس سے مرضی کروں. میں اس طرح کے سوال پوچھتا نہیں, وہ تو میں تو ان سے کچھ اور پوچھا تھا. نہیں, کسی نے پوچھا تھا سوال تو وہ ان کو غصہ تو آیا تک سے عمران صاحب کو. دانیال صاحب, بات یہ ہے کہ اب سچویشن یہ چل رہی ہے کہ میرے خیال میں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو پولیس والا جو کہہ رہا تھا نا کہ ان کے قریب نہ لگایا جائے, اب وہ تو آگے باہر پشاور بن جائے گا مرکز. اب وہاں سے نیریٹو بلڈنگ بھی ہوگی تحریک انصاف کی, وہاں سے پروٹیسٹ موومنٹ بھی لانچ ہوگی. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟
دیکھیں جی مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گولڈ سمتھ کے سن ان لا ہیں. یہ پتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گولڈ سمتھ کے بچے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ پوری غزہ میں یہاں لاکھوں مسلمان مر رہے ہیں، یہاں ہزاروں مسلمان مر رہے ہیں، ان کے لیے آواز نہیں کس نے اٹھایا، لیکن عمران خان کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے کاغذ چلے گئے. یو ایس سینیٹرز جو ہیں وہ عمران خان کے لیے لابی کرنے شروع ہو گئے، اس کے لیے عمران خان کے لیے آرٹیکلز لکھنے شروع ہو گئے. یہاں 7 کانگریسمین نے بائیڈن کو لیٹر لکھ دیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اگر یہ جوئش لابی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ عمران خان جو ہیں وہ ایک چیز نہیں چاہتے اس ملک میں، اور وہ یہ ہے کہ ملک مستحکم ہو. ان کے لیے یہ موت ہے، سیاسی موت ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں. ان کے لیے سیاسی موت ہے. دانیال صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو میں، آپ ایگزیکٹلی ویسے ہی بول رہے ہیں جیسے عمران صاحب آپ کے متعلق بولا کرتے تھے. عمران کہتے تھے میں ہوں تو سب کچھ ہے، آپ جو ہے وہ نہیں ہے، آپ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا رہنا جو ہے وہ قومی سلامتی، قومی معیشت، قومی سٹیبلٹی، اس کے لیے جو ہے نا زہر ہے. آپ عمران خان کی روش بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. کامران بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمیں آج بھیج دیں، ہمیں کل بھیج دیں. ہم یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری سیاست ہے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جلاؤ گھراؤ آگ لگاؤ. ہم نہ اس نیریٹو کے ساتھ ہیں کہ اگر ہم سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے تو کرے اور 1000 دفعہ کرے اور اس کو موقع دیا جائے. ہم نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں. ہم نے اس ملک کو بحرانوں سے نکالا. جب یہ ملک بحرانوں میں تھا، اندھیروں میں سے تھا، تو ہمیں دیا گیا تو ہم نے نکالا. دہشت گردی تھی تو ہم نے اس کو حل کی. کراچی میں کوئی آپریشن نہیں کر سکا تھا تو ہم نے کیا. جب سی پیک کی بات آئی تو موٹر ویز کے جال بچھائے. ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو میں نے آپ سے گنوایا ابھی چیزیں. یہ پاکستان کو مستحکم کرنا یہ نہ کبھی چاہتا ہے نہ چاہے گا. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ جو ڈائیک صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں مسلمان کی آواز نہیں اٹھا رہا تو ایک بندے کے لیے آپ کو 60 پاپولر نہیں ہے. کیا وجہ اس کی؟ ان تمام چیزیں اگر آپ کی مان بھی لی جائے کہ وہ بہت ہی برا رہا، بہت ہی اچھے ہیں، ایون دین واٹ؟ Why you are not popular? کامران بھائی ہمیشہ آپ کے ملک میں دیکھیں ایک سیکنڈ، جب بھی آپ نے ایک چیز ہے جس پہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ نفرت کے اوپر مسولینی کو دیکھ لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم نفرت کی بنیاد پر عمران خان کو چاہ رہی ہے اور آپ سے نفرت کر رہی ہے. یہ سمجھ نہیں بات مجھے. ان کے پاس نہ نیریٹو ہے، نہ یہ نیریٹو دے سکتے ہیں، نہ ان کے پاس آج تک یہ بتا سکتے ہیں اس ملک کو کیا انہوں نے دیا، کیا پروگریس کی، کیا بہتری کی. یہ نفرت کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، تفریق کی، اور اسی چیز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. آپ اسی پوائنٹ کو نیک صاحب اگر ان ساری باتیں صحیح مان لی جائیں، ملک اور قومیں ایسا آگے اس طرح نہیں بڑھ سکتی. آپ کی کامران صاحب ایک سوچ آگے جا سکتی ہے، نفرت کی یا پاکستان کو آگے بڑھاؤ کی، پاکستان کو آگ لگانے کی یا پاکستان کو بہتر کرنے کی سوچ ایک آگے جائے گی. ٹھیک ہے، آپ دانیال بھائی آپ کا پوائنٹ آگا، آپ کا پوائنٹ آگے بڑھا رہا ہوں. نیائی صاحب اگر یہ سب کچھ ایسا ہی ہے کہ عمران خان آگ لگاتا ہے، عمران خان قومی سلامتی خلاف ہے، تو پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ اتنا پاپولر کس طرح ہے بھائی؟ پھر وہ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت بات پاپولیرٹی سے زیادہ ہوئی آ گیا ہے. پاکستان کی سیاست عرصہ قدیم سے آج تک بیانیہ کی محتاج ہے. تو اس کے پاس بیانیہ کسی میں نے ایوب خان کی ترقی کر لو، مشرف صاحب کے دور کی ترقی کر لو، کسی کی ترقی نے ان کو سیاسی فائدہ دیا. جو بندہ ہے نواز شریف صاحب کے پاس بیانیہ تھا، ووٹ کے دو 4 چاند لگے، کمپلین نہیں کر سکتے. لوگوں نے فار گڈ اسپین آف ٹائم 2007 سے لے کے 2021 تک نمبر 1 نواز شریف تھا، نمبر 2 نواز شریف تھا. ٹھیک ہے، وہ بیانیہ عمران خان صاحب کو شفٹ ہوا. عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ مورا ہونا کا بیانیہ مسلم نون کو شفٹ ہوا. اللہ کے فضل سے اس کی جو غیر مقبولیت تھی وہ ان کے گلے پڑ گئی. بٹ صاحب ایگری کر رہے ہیں آپ کہ یہ وجہ ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کی؟ کوئکلی یا کوئی اور وجہ ہے عمران خان کی مقبولیت کی کہ نیریٹو اس کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے؟ یہ تو فارغ لوگ ہیں، جعلی الیکشن پہ، جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، رٹے رٹائے فکریں ہیں، رٹی رٹائی باتیں ہیں. وہ انتشار پچانے والا، وہ ہم جو ہے اس ملک کو دودھ اور شہد کی نہریں بچھانے والے، کھیت مٹی تباہ و برباد کر دی آپ لوگوں نے. کشکول ہاتھ میں ہمارے میں، باتیں سنتے جاؤ ان کی، کچھ بھی نہیں. دانیال صاحب بیانیہ نہیں ہے آپ کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں نیائی صاحب بیانیہ یہ کہ اب آپ اس جگہ پہ آگے اسٹیبلشمنٹ کے جس پہ عمران خان پہلے تھے، اس لیے آپ پاپولر وہ کہہ رہے نہیں ہیں. ہمارے پاس جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب، ہمارے پاس نفرت کا، جلاؤ گھراؤ کا، ملک کو بند کرنے کا بیانیہ نہیں ہے. لیکن آپ ایک سکسیس سٹوری دیکھیں تو آپ جس عوام کو بھی نظر آ جائے بھائی، جہاں کامیابی ہے ہمارا نام ساتھ لکھا ہوگا. وہ سی پیک ہو، وہ کوئی اور چیز ہو، پاکستان کی بہتری کی بات ہو. مجھے ایک بریک ہے دانیال بھائی، آپ نے تو پوری حکومت کی پرفارمنس گنوا دی لیکن ایک سوال کا جواب نہیں، اس کے باوجود آپ لوگ پاپولر کیوں نہیں ہو رہے؟ آج کے پروگرام سے ہم یہ دیجیے، کل تک اجازت، نیکسٹ ویک تک.